واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 58 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، بیرون مدینہ مسلمانوں کے سب سے کٹر دشمن قریش تھے اور 13 سال تک جب کہ مسلمان ان کے زیر دست تھے، دہشت مچانے، دھمکی دینے اور تنگ کرنے کے تمام ہتھ کنڈے استعمال کر چکے تھے، طرح طرح کی سختیاں اور مظالم کر چکے تھے، منظم اور وسیع پروپیگنڈے اور نہایت صبر آزما نفسیاتی حربے استعمال میں لا چکے تھے۔ ناظرین، پھر جب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تو قریش نے ان کی زمینیں، مکانات اور مال و دولت سب کچھ ضبط کر لیا اور مسلمانوں اور اس کے اہل و عیال کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، بلکہ جس کو پایا قید کر کے طرح طرح کی اذیتیں دی۔ ناظرین، پھر اسی پر بس نہ کیا بلکہ سربراہ دعوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو بے خوب بن سے اکھاڑنے کے لیے خوفناک سازشیں کی، اسے روبہ عمل لانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دی۔ ناظرین، جب مسلمان کسی طرح بچ بچا کر کوئی 500 کلومیٹر دور مدینہ منورہ کی سرزمین پر جا پہنچے تو قریش نے اپنے ساکھ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھناؤنا سیاسی کردار انجام دیا، یعنی یہ چونکہ حرم کے باشندے اور بیت اللہ کے پڑوسی تھے اور اس کی وجہ سے انہیں اہل عرب کے درمیان دینی قیادت اور دنیاوی ریاست کا منصب حاصل تھا، اس لیے انہوں نے جزیرۃ العرب کے دوسرے مشرکین کو بھڑکا اور ورغلا کر مدینہ کا تقریباً مکمل بائی کاٹ کرا دیا، جس کی وجہ سے مدینہ کی درآمدات نہایت مختصر رہ گئی۔ ناظرین، جبکہ وہاں مہاجرین پناہ گیروں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، در حقیقت مکے اور مسلمانوں کے اس نئے وطن کے درمیان حالت جنگ قائم ہو چکی تھی، اور یہ نہایت احمقانہ بات ہے کہ اس جھگڑے کا الزام مسلمانوں کے سر ڈالا جائے۔ مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ جس طرح ان کے اموال ضبط کیے گئے تھے اسی طرح وہ بھی ان سرکشوں کے اموال ضبط کریں، جس طرح انہیں ستایا گیا تھا اسی طرح وہ بھی ان سرکشوں کو ستائیں، اور جس طرح مسلمانوں کی زندگیوں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں اسی طرح مسلمان بھی ان سرکشوں کی زندگیوں کے آگے رکاوٹ کھڑی کریں اور ان سرکشوں کو جیسے کا تیسا والا بدلہ دیں، تاکہ انہیں مسلمانوں کو تباہ کرنے اور بے خوب بن سے اکھاڑنے کا موقع نہ مل سکے۔ ناظرین، یہ تھے وہ قضایا اور مسائل جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ تشریف لانے کے بعد بحیثیت رسول و ہادی اور امام و قائد واسطہ درپیش تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام مسائل کے تئیں مدینہ میں پیغمبرانہ کردار اور قائدانہ رول ادا کیا، اور جو قوم نرمی و محبت یا سختی و درستی جس سلوک کی مستحق تھی اس کے ساتھ وہی سلوک کیا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رحمت و محبت کا پہلو سختی اور درستی پر غالب تھا، یہاں تک کہ چند برسوں میں زمام کار اسلام اور اہل اسلام کے ہاتھ آ گئی۔ ناظرین، ہم بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں بنو نجار کے یہاں جمعہ 12 ربیع الاول 1 ہجری بمطابق 28 سپٹمبر سن 622 سن عیسوی کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے نزول فرمایا تھا، اور اسی وقت فرمایا تھا کہ انشاءاللہ یہی منزل ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر منتقل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا قدم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی، اور اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ اس زمین کے مالک دو
یتیم بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ زمین قیمتاً خریدی اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینٹ اور پتھر ڈھوتے تھے۔ ناظرین، اس زمین میں مشرکین کی چند قبریں بھی تھیں، کچھ ویرانہ بھی تھا، کھجور اور غرقد کے چند درخت بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی قبریں ہٹوا دیں، ویرانہ ختم کرا دیا اور کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا۔ ناظرین، اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ دروازے کے بازو کے دونوں پائے پتھر کے بنائے گئے، دیواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئی۔ ناظرین، چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوا دیے گئے اور کھجور کے تنوں کے ستون بنا دیے گئے۔ ناظرین، زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں یعنی چھریاں بچھا دی گئیں۔ 3 دروازے لگائے گئے قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک۔ ناظرین، 100 ہاتھ لمبائی تھی، چوڑائی بھی اتنی یا اس سے کچھ کم تھی۔ ناظرین، بنیاد تقریباً 3 ہاتھ گہری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے جن کی دیواریں کچی اینٹ کی تھیں اور چھتیں کھجور کے تنوں کی کڑیاں دے کر کھجور کی شاخ اور پتوں سے بنائی گئی تھی۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ ان حجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان سے یہی منتقل ہو گئے۔ ناظرین، مسجد محض ادائے نماز ہی کے لیے نہ تھی بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات و ہدایت کا درس حاصل کرتے تھے، اور ایک محفل تھی جس میں مدت و جاہلی کشاکش و نفرت اور باہمی لڑائیوں سے 2-4 رہنے والے قبائل کے افراد اب میل و محبت سے مل جل رہے تھے۔ ناظرین، نیز یہ ایک مرکز تھا جہاں سے اس نئی بننے والی ریاست کا سارا نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کی مہمیں بھیجی جاتی تھی۔ ناظرین، علاوہ ازیں اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی جس میں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، ان سب کے ساتھ ساتھ یہ مسجد ہی ان فقراء مہاجرین کی ایک خاصی بڑی تعداد کا مسکن تھی جن کا وہاں پر کوئی مکان تھا، نہ مال اور نہ اہل و عیال۔ ناظرین، پھر اوائل ہجرت ہی میں اذان بھی شروع ہوئی۔ یہ ایک لاہوتی نغمہ تھا جو روزانہ 5 بار افق میں گونجتا تھا اور جس سے ناظرین پورا عالم وجود لرز اٹھتا تھا۔ یہ روزانہ 5 مرتبہ اعلان کرتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی لائق عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے۔ ناظرین، یہ اللہ کی کبریائی کو چھوڑ کر ہر کبریائی کی نفی کرتا تھا اور اس کے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ کر اس وجود سے ہر نئے دین کی نفی کرتا تھا۔ ناظرین، اسے خواب میں دیکھنے کا شرف ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید بن عبد الربہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے برقرار رکھا اور یہی خواب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا۔ ناظرین، تفصیل جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، مسند احمد اور صحیح ابن خزیمہ میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 59 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔